أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پاکیزہ اصول ہے، ایک مقدس طریقہ ہے زندگی گزارنے کے واسطے. جب دنیا کے اندر جہالت کا عروج ہوتا ہے تو لوگوں میں توہمات، بدعقیدگیاں، بدشگونیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر انسان کا عقیدہ پختہ ہو، انسان کے ایمان میں مضبوطی ہو، تو وہ تمام طرح کی بدعقیدگیوں سے محفوظ رہتا ہے. سفر کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ دوسرا مہینہ ہے. اسلامی سن کا آغاز محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے. سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ محرم کے مہینے میں قتال وغیرہ، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، لیکن جیسی سفر وغیرہ کا مہینہ شروع ہوتا تھا لوگ گھروں سے باہر نکل جاتے تھے، لڑائی کے لیے نکل جاتے تھے، لوٹ مار کرنے کے لیے چلے جاتے تھے. تو سفر کے معنی چونکہ خالی ہونے کے آتے ہیں، لوگ اس مہینے کے اندر گھروں سے نکل جاتے تھے، گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو سفر کہا جاتا ہے. جب اسلام آیا تو اسلام نے اس مہینے کا نام تو بدلا نہیں، البتہ اس کے ساتھ سفر المظفر لگا دیا. مظفر کے معنی ہیں کامیاب، بابرکت. گویا کہ یہ مسئلہ، یہ مہینہ بدعقیدگی، بدشگونی یا کسی بھی طرح مصیبتوں کے، آفتوں کے، بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ کامیابی کا مہینہ ہے، فلاح کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، ہر طرح کے خیر و برکت کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. زمانے جاہلیت میں جب اسلام نہیں آیا تھا، اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری بدعقیدگیاں پائی جاتی تھیں. گویا کہ اس مہینے کی جو نحوست کا عقیدہ ہے اور نحوست کا جو تصور ہے وہ آج سے نہیں ہے، زمانے جاہلیت سے ہے. اسلام جب نہیں آیا تھا اس وقت سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. چنانچہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اس مہینے کے متعلق یہ سمجھتے تھے، یہ خیال کرتے تھے کہ اس مہینے کے اندر بیماریاں نازل ہوتی ہیں، آفتوں کا نزول ہوتا ہے،
حادثات ہوتے ہیں اور طرح طرح کی مصیبتیں اس مہینے کے اندر اترتی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ سفر پیٹ کے کیڑے کا نام ہے یا پیٹ کے اندر رہنے والے ایک سانپ کا نام ہے کہ اگر وہ کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ سفر انسان کے دل، انسان کے جگر اور پسلی کے بیچ میں ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے جس کو یرقان کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں اس کو پیلیا کہتے ہیں۔ تو گویا کہ جب وہ کیڑا انسان کے جگر اور پسلی کے درمیان پیدا ہوتا ہے تو اس سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ سفر انسان کے اندر پیٹ میں ایک کیڑے کا نام ہے کہ انسان جتنا بھی کھاتا چلا جائے، کتنا بھی کھا لے، اس کی بھوک نہیں مٹتی ہے، جس کو جوع البقر کی بیماری کہا جاتا ہے کہ انسان کھائے تو کھاتا ہی جائے، پیتا ہی جائے، نہ پیاس بجھے نہ بھوک مٹے۔ تو یہ تمام طرح کے یہ تصورات، یہ بدعقیدگیاں، یہ توہمات زمانے جاہلیت میں اس مہینے کے تعلق سے پائے جاتے تھے۔ اسلام آیا، اسلام نے آنے کے بعد ان تمام چیزوں کے اوپر پابندی لگائی اور اسلام نے بتایا اللہ کی کائنات میں، اللہ کی پیدا کی ہوئی اس دنیا کے اندر نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے، اور چیزوں کے، دنوں کے اور مہینوں کے، جگہوں کے، لوگوں کے منحوس ہونے کا عقیدہ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، اس زمانے جاہلیت کے کافروں کا عقیدہ ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اسلام کی اتنی واضح اور صریح تعلیمات کے باوجود ہم مسلمانوں کے اندر اس مہینے کے تعلق سے بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کرتے، خوشی کی تقریب نہیں مناتے، سفر نہیں کرتے، اچھا کھانا نہیں کھاتے۔ بعض لوگوں کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ ابلا ہوا کھانا کھاتے ہیں، ابلے ہوئے چنے کھاتے ہیں اور تمام طرح کے غذاؤں سے پرہیز کرتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، انڈا نہیں کھاتے، جیسے غیر مسلموں کے یہاں ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ بھی بعض مہینوں میں گوشت نہیں کھائیں گے، کسی مہینے میں انڈا نہیں کھائیں گے، کسی مہینے میں یہ نہیں کھائیں گے، کسی مہینے میں وہ نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ اگر اس مہینے میں اگر فلا چیزیں کھائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہم کسی آفت کا شکار ہو جائیں گے، کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ تصور ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام کے آنے کے باوجود جو مسلمان قرآن سے دور ہیں، شریعت کا پتہ نہیں ہے، دین سے دور ہیں، ان کے یہاں اس طرح کی بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں۔ البتہ اس مہینے کے تعلق سے ایک بات مشہور ہے 13 تیزی کے نام سے۔ 13 تیزی کیا ہوتا ہے؟ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ 13 تیزی اصل میں اس مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 13 دن تک 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ اس میں اتنی لاکھ بلائیں نازل ہوتی ہیں، اتنی بیماریاں نازل ہوتی ہیں، اتنی آفتیں، مصیبتیں اترتی ہیں کہ پوچھو ہی مت۔ لہذا کیا کرنا چاہیے؟ ان 13 دنوں میں ہر طرح کی خوشی سے دور رہنا چاہیے۔ ہر طرح کی خوشی، شادی بیاہ کی تقریب، عقیقے کی تقریب یا اور کسی کام کا آغاز کرنا ہے، کوئی نئی کمپنی شروع کرنا ہے، کوئی دکان کھولنا ہے، تو اس سے لوگ بچتے ہیں کہ ان دنوں میں اگر شروع کریں گے تو آفتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ عجیب بات ہے، مسلمان ہیں اور مسلمان کو یہ عقیدہ دیا گیا ہے
کہ دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ہمیں جو بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کی مرضی سے آتی ہیں، کسی مہینے یا دن کی وجہ سے نہیں آتی. روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے صاحبزادے یعنی سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن ہو گیا. اب جب سورج گرہن ہو گیا تو صحابہ کرام میں یہ بات چل پڑی کہ سورج جو ہے نبی کے بیٹے کی موت کا غم منا رہا ہے. سورج اس لیے گرہن ہوا ہے کہ آج نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، نبی کے گھر میں غم ہے، دکھ کا ماحول ہے. تو نبی کے دکھ میں، نبی کے غم میں سورج بھی شریک ہو گیا ہے، اس لیے سورج میں کیا لگ گیا؟ گرہن لگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا سختی سے منع فرمایا، ہرگز ایسی باتیں نہیں کہنا. فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. لا یخسفان لموت احد، یہ سورج اور چاند کے اندر جو گرہن لگتا ہے اس کا کسی کی موت یا پیدائش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ تو کسی کے مرنے کی وجہ سے ان کے اندر گرہن لگتا ہے، نہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے. بدعقیدگی کو دور کیا نبی نے کہ تمہارا یہ سوچنا بالکل غلط ہے، تم یہ غلط ذہن لے کر کے بیٹھے ہو. اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ سورج جو اپنی روشنی سے پوری دنیا کو منور کرتا ہے، یہ چاند جو اپنی چمک سے رات میں اجالا پیدا کرتا ہے، یہ چاند بھی اللہ کا محتاج ہے، یہ سورج بھی اللہ کا محتاج ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اس میں گرہن لگا کر دکھاتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو سورج روشنی نہیں دے سکتا، اللہ نہ چاہے تو چاند روشنی نہیں دے سکتا. نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس لیے گرہن لگاتے ہیں، اس کا ابراہیم کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جہاں پر جہالت ہوگی وہاں پر بدعقیدگی آئے گی. تو مسلمانوں میں یہ تصور کیا ہے کہ یہ 13 دن بڑے منحوس ہیں. وجہ کیا بیان کی جاتی ہے کہ ان 13 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اور نبی جو کہ بیمار ہوئے تھے اسی مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے ان دنوں میں ہم خوشی نہیں مناتے. عجیب بات ہے، جب اس کی تحقیق کی گئی اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی 13 دن بیمار رہے، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سفر کے مہینے میں ہوا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے انتقال تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوا ہے. تو 13 دن جو نبی کی بیماری رہی وہ سفر کے آخری دنوں سے شروع ہوئی کہ پہلی تاریخ سے شروع ہوئی. تو پتہ یہ چلا کہ سفر کی پہلی تاریخ سے 13 تاریخ تک جو نحوست کا اور یہ عقیدہ جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ ان دنوں میں نبی بیمار رہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری 13 دن رہی، یہ محقق بات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، یہ بھی محقق بات ہے. تو اب ذرا آپ یہ بتائیے کیا سفر صرف 13 دنوں کا مہینہ ہوتا ہے؟ بھئی سفر بھی تو 29 یا 30 دنوں کا مہینہ ہوتا ہے. تو ابتدائی 13 دن منحوس کیسے ہو سکتے ہیں اگر اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے تعلق ہے؟ اور ایک دوسری رسم منائی جاتی ہے کہ سفر کے آخری 4 شنبے میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں عید کی طرح. کیوں؟ گھر میں اچھے سے اچھے پکوان پکائے جائیں گے، عید کی طرح خوشیاں بنائی جائیں گی، اور نئے نئے کپڑے، بچوں کو نئے نئے کپڑے بنوانا، اور گھومنے کے لیے پارکوں کو جانا، جنگلات کا، پہاڑوں کا سفر کرنا. اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آخری 4 شنبے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے افاقہ ہوا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہریالی کی طرف ٹہلنے کے لیے گئے تھے، اس لیے ہم بھی یہ کام کرتے ہیں. یہ دلیل دی جاتی ہے. لیکن اس دلیل کی حقیقت کیا ہے؟ محققین علماء یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری کے 13 دن تھے اس میں آپ کو افاقہ نہیں ہوا، بیماری کم نہیں ہوئی. اور تحقیقی روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیماری
جو آپ کی مرض الموت کہی جاتی ہے، جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا، اور انتقال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اب وہ 12 تاریخ میں ہوا کہ 9 تاریخ میں ہوا کہ 8 تاریخ میں ہوا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ تو طے بات ہے کہ انتقال پیر کے دن ہوا، ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اور زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوا۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ تحقیقی بات نہیں ہے، لیکن مشہور یہی ہے، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری شروع ہوئی وہ سفر کے آخری دنوں میں 4 شنبے کے دن سے شروع ہوئی تھی۔ اب ذرا سوچئے، اندازہ لگائیے، غور کیجئے، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جس 4 شنبے کو ہمارے نبی، جن کے اوپر ہماری جان قربان ہو، ہمارے ماں باپ قربان ہو، جس 4 شنبے سے ہمارے نبی کی بیماری کا آغاز ہوا، اس دن ہم خوشی منائیں گے، اس دن ہم سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، اس دن ہم نئے نئے کپڑے پہنیں گے، اچھے اچھے پکوان بنائیں گے، بچوں کو نئے کپڑے بنوا کے دیں گے۔ یہ کوئی مسلمان اس بات کو گوارا کر سکتا ہے؟ آپ کے گھر میں کسی کوئی بیمار ہو جائے، آپ کا باپ بیمار ہو جائے، ماں بیمار ہو جائے، بیٹا بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، اس دن آپ خوشی منائیں گے؟ تو کائنات کے تاجدار، جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی ہو، جن کو سید الانس والجنات کا خطاب ملا ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے سید الاولین والآخرین بنایا ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر جن کے جھنڈے کے نیچے ہوں، جن کو اللہ نے شفاعت کبریٰ کا حق دیا ہو، جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، زمین کو پیدا نہ کرتا، انسانوں کو نہ بناتا، آدم کو نہ بناتا، شیش کو نہ بناتا، ابراہیم کو نہ بناتا، دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتی۔ اس نبی کی بیماری کے دن آپ خوشی منائیں گے؟ افسوس کی بات اور حیرت کی بات ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں اور توہمات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، تحقیق میں نہیں پڑھتے کہ اگر ہم کوئی رسم منا رہے ہیں، کوئی تہوار منا رہے ہیں، کوئی تقریب کر رہے ہیں، اس کی شریعت میں حقیقت کیا ہے، اس کا وجود کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی منافق رہا ہو جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا ہو، منافق چونکہ نبی کا دشمن ہوتا ہے، ایمان والوں کا دشمن ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے خوشی منائی ہو اور کسی نے دیکھا دیکھی پھر شروع کر دی۔ ایسی کتنی ساری رسومات، کتنے سارے ایسے ہی تقاریب ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں جن کی بنیاد انتہائی غلیظ ہوتی ہے، انتہائی گھٹیا ہوتی ہے، گھن آتی ہے اس کو سوچ کر کے، لیکن ہم مسلمان مناتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں اس مہینے کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ ہم مسلمانوں کے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ بیماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آئی، تو کیا بیماری اتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے سوگ منایا جائے گا، ماتم کیا جائے گا، یا غم کے دن منائے جائیں گے کہ اس دن کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرنا ہے؟ اب ذرا ہم خود نبی کی زبانی اور شریعت کی روشنی میں اس بات کا اندازہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ دیکھیں بیماری کیا ہے۔ بیماری نحوست ہوتی ہے کہ رحمت ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے نرم پودا ہوتا ہے کہ ہوا ادھر سے آتی ہے تو ادھر جھکا دیتی ہے، ادھر سے آتی ہے تو ادھر جھکا دیتی ہے، کبھی ادھر سے ہوا آتی ہے تو پودا ادھر جھک جاتا ہے۔ جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں، دھان کے پودے ہیں، گیہوں کے پودے ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی جو چھوٹے پودے تو معمولی سے بھی ہوا چلتی ہے تو وہ ادھر ادھر ہلتے ہیں۔ تو گویا کہ مسلمان کے ساتھ حالات لگے رہتے ہیں، کبھی ادھر سے حالات، کبھی ادھر سے حالات، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو پریشانیوں میں ڈال کر اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اس کے مقام کو اونچا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کافر کی مثال صنوبر کی درخت کی طرح ہے جو انتہائی مضبوط ہوتا ہے، لمبا چوڑا ہوتا ہے، کھڑا رہتا ہے، ہوا چلے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، زیادہ زیادہ اس کے پتے ہل جاتے ہیں اور کیا، شاخیں بھی اس کی نہیں ہلتی، یہاں تک کہ اس کو یکدم سے اکھاڑا جاتا ہے، جب یکدم سے اس کو ختم کیا جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے۔ تو فرمایا کافر کی مثال ایسی ہے۔ گویا کہ مسلمان کے اوپر دنیا میں اللہ حالات ڈالتے ہیں
اور کافر کے اوپر اتنے حالات نہیں آتے، اس کو ایک دم سے ہلاک کیا جاتا ہے، ایک دم سے ختم کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ رب تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اذا اريد ان اغفر لاحد، جب میرا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں کسی کی مغفرت کروں، میں کسی کو معاف کر دوں، فرماتے ہیں لا اخرج من الدنیا، تو میں اس کو دنیا سے اس وقت تک نہیں نکالتا ہوں، اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتا ہوں حتی استوفی کل خطیئۃ فی عنقہ، یہاں تک کہ میں اس کے تمام گناہوں کو دنیا ہی میں ختم کر دیتا ہوں۔ جس کو مجھے مغفرت کرنا ہو، جس کو معاف کرنا ہو، جس کو جنت میں داخل کرنا ہو، جس کو اپنی رضا دینی ہو، جنت کی دولت جس کو عطا کرنی ہو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں میں اس وقت تک اس کو دنیا سے واپس نہیں بلاتا جب تک اس کے تمام گناہوں کو ختم نہ کر دوں، تمام گناہوں کو نہ مٹا دوں۔ کیسے مٹاتے ہیں؟ کیا طریقہ ہوتا ہے مٹانے کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِسُقْمٍ فِي بَدَنِهِ وَإِخْتَارٍ فِي رِزْقِهِ، کبھی بیماری ڈال دیتا ہوں بدن کے اندر، بیماری میں مبتلا کر دیتا ہوں، وہ بیماری میں تڑپتا رہتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا رزق کی تنگی میں ڈال دیتا ہوں۔ صبح کھاتا ہے تو شام کے لیے روزی موجود نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہے تو صبح کا انتظام نہیں ہوتا ہے، فکر میں زندگی گزرتی ہے، تنگ دستی میں زندگی گزرتی ہے، فقر و فاقے میں زندگی گزرتی ہے، تو فرمایا اس فقر و فاقے کو اور بیماری کو میں اس کے گناہوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بناتا ہوں۔ سوچیے حدیث کو اور اپنا تصور ذرا دیکھیے کہ نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تب تک موت نہیں دیتا ہوں جب تک اس کے سارے گناہ معاف نہ کر دوں، اور گناہوں کے معاف کرنے کا دو طریقہ بتایا، یا تو بدن میں کوئی بیماری ڈال دیتا ہوں یا رزق میں تنگی ڈال دیتا ہوں۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما یصیب المسلم من وصب ولا نصب، مسلمان کو جو بھی کوئی تکلیف، کوئی تھکان، کوئی پریشانی، کوئی غم، ولا ہم ولا حزن ولا اذى، یہاں تک کہ کوئی غم، کوئی مشکل، کوئی خوف، کسی بھی طرح کی تکلیف نہ لاحق نہیں ہوتی، الا فرمایا حتی الشوکۃ یشاکها، یہاں تک کہ اس کے قدموں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا، الا کفر اللہ بها سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس بیماری، اس تکلیف، اس پریشانی، اس مصیبت کے ذریعے انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اب جس چیز سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہوں، جس چیز سے ہماری پاکی ہو رہی ہو، صفائی ہو رہی ہو، اور جس بیماری سے، جس دکھ سے اور جس تکلیف سے ہمارے اعمال نامے کے گناہ مٹائے جا رہے ہوں، وہ ہمارے لیے زحمت ہے، زحمت ہے کہ رحمت ہے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے اس حال میں ملیں کہ ہمارے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہ ہو، ہماری نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، ہماری نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں۔ لیکن ذرا یہ بتائیے کیا ہم میں سے، آپ میں سے کوئی ایسا پاک صاف انسان ہے جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں؟ بھئی گناہوں سے معصوم کون ہوتا ہے؟ پیغمبروں کے علاوہ کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہوتا، صرف نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا ہے، ولیوں سے بھی گناہ ہوتا ہے، صحابہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، علماء سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، عوام سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، نیک لوگوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں، ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، اور گناہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ گناہ کر کے ڈٹنا نہیں چاہیے، گناہ کر کے گناہ کی دلیل نہیں پیش کرنا، گناہ کرنے کے بعد سیدھا جا کر کے معافی مانگ لینا، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں اقرار کرتا ہوں۔ دلیل پیش کرو گے تو ابلیس بن جاؤ گے۔ ابلیس نے گناہ کر کے کیا کیا تھا؟ دلیل پیش کیا تھا نا۔ اللہ نے جب پوچھا کہ میری بات تو نے کیوں نہیں مانی، آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، ابلیس کہنے لگا میں اچھا ہوں، آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں آدم کا سجدہ کیوں کروں؟ غلطی بھی کر رہا ہے، اوپر سے دلیل بھی دے رہا اپنی غلطی کی۔ تو گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اعتراف کر لیں، اللہ میں نے غلط کیا ہے، بات ختم، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس میں کوئی بہانہ نہیں کرتا، میں کوئی عذر نہیں کرتا، میں اقرار کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس میں کیا بہانہ کروں، غلطی ہوئی ہے، آپ معاف کرنے والے، آپ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دے گا۔
اللہ نے تو اعلان کیا نا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اگر اسی کو سبق پڑھانے لگ جاؤ گے تو کیسے معاف کرے گا؟ پھر اس کو غصہ آئے گا، جیسے ابلیس کے اوپر اس کو غصہ آیا اور کیا کہا، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، جا ذلیل و خوار ہو کر کے نکل یہاں سے، تیرا یہاں کوئی کام نہیں، نکل جا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے دربار سے۔ تو ہمارے سامنے غلطی بھی کرتا ہے، پھر غلطی کی دلیل بھی دیتا ہے کہ میری غلطی صحیح ہے، میں نے جو غلط کیا وہ کام صحیح کیا میں نے، تو غلطی کو صحیح ثابت نہیں کرنا، غلطی کو غلطی مان جانا، بس ہماری نجات اسی میں کافی ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ بیماری ہو یا مصیبت ہو یا آفت ہو یا دکھ ہو یا تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وہ مسلمان کے لیے اچھا ہوتا ہے، اس میں مسلمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ نے سنا نہیں، ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنی بڑی مصیبت کا شکار ہوئے کہ مال و دولت سب چلا گیا، گھر بار لٹ گیا، اولاد ساری انتقال کر گئی، رشتہ دار ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے، اور پورے بدن کے اندر زخم ہی زخم، پریشانیاں ہی پریشانیاں، لیکن شرم اتنی آ رہی ہے کہ اوپر نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ رہے۔ بیوی کہہ رہی ہے آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے کہیے اللہ اس بیماری کو دور کرے گا، اسی نے اس بیماری میں مبتلا کیا ہے، وہی تمہاری بیماری کو دور کرے گا۔ ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کیسے کہوں، اتنے دن اس نے عافیت سے رکھا ہے، صحت کے ساتھ رکھا ہے، چند دن اگر بیماری میں گزر گئے، چند سال اگر تکلیفوں میں گزر گئے تو میں اپنے رب سے شکایت کرنے جاؤں، میں اپنے رب سے کہوں کہ میری اس تکلیف کو دور کر دے، جب اس کی مرضی ہوگی دور کر دے گا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذرا لوگوں سے بتائیے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ان کو بڑا صبر کرنے والا پایا تھا، بڑا برداشت کرنے والا پایا تھا، ایسا برداشت کیا، ایسا صبر کیا کہ 8 یا 9 سال یا بعض روایتوں کے مطابق 16 سال بیماری اور اسی تکلیف میں گزرے کہ لوگوں نے بستی سے باہر ڈال دیا، بستی سے باہر رہتے تھے، گاؤں کے لوگوں نے وہاں پر رہنے نہیں دیا وقت کے نبی کو، لیکن شکایت کا لفظ زبان پر نہیں آیا، شکایت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ان کو بڑا صبر کرنے والا پایا، نعم العبد انه اواب، بڑے اچھے بندے تھے ہمارے، بڑے پیارے بندے تھے، بہت زیادہ میری طرف رجوع کرنے والے تھے، مجھے یاد کرنے والے تھے، میرا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اللہ اس حال میں بھی تیرا شکر ہے، اس حال میں بھی تیرا شکر ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انی اذا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا، کہ جب میں اپنے کسی مسلمان بندے کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہوں، کوئی تکلیف ڈالتا ہوں، کوئی پریشانی میں ڈالتا ہوں، کیسے؟ ابتلاہ اللہ اس کو کس میں ڈالتا ہے؟ فرماتے ہیں فی مالی، اس کے مال میں کوئی آفت ڈال دیتا ہے، مال چھن جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، خسارہ لگ جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، بہت بڑے گھاٹے کا شکار ہو جاتا ہے۔ او فی جسدی، یا اس کی بدن میں ہم کوئی تکلیف ڈال دیتے ہیں، بدن میں بیماری ڈال دیتے ہیں، بدن کے اندر کوئی ایسی لا علاج بیماری ہو گئی، علاج کرتا جا رہا، علاج کرنے کا سلسلہ رک نہیں رہا اور شفا مل نہیں رہی ہے، تکلیف دور نہیں ہو رہی ہے۔ او فی ولدی، یا اولاد میں مصیبت ڈال دیتے ہیں، اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، جوانی میں اولاد چلی جاتی ہے، سالوں کے بعد امیدوں، بڑی دعاؤں تمناؤں کے بعد ملنے والے اولاد کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم چھین لیتے ہیں۔ پھر کیا وہ کرتا ہے بندہ؟ فرماتے ہیں فحمدنی علی مبتلاہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی مبتلیتہ، پھر وہ میری تعریف کرتا ہے جس مصیبت کے اوپر میں اس کو مبتلا کرتا ہوں، جس مصیبت کا میں اس کو شکار کرتا ہوں، اس مصیبت پر چیخ پکار نہیں کرتا، جزا فضا نہیں کرتا، چیخنے چلانے نہیں لگ جاتا، میری تعریف کرتا ہے، حمد کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، وہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، مولا جس حال میں رکھے
وہی حال اچھا ہے. اگر دکھ ہے تب بھی اس کا شکر ہے، خوشی ہے تب بھی اس کا شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يقوم من مضجعه ذلك، فرمایا یقوم فی من مضجعه ذلك كيوم ولدته امه، فرماتے ہیں اس بستر سے جب وہ اٹھتا ہے، اس بیماری سے، اس تکلیف سے جب وہ نکلتا ہے تو وہ اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، پریشانیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت میں درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، جنت کے مقامات اس کو عطا کرتے ہیں، جنت کی بلندیاں اس کو دی جاتی ہیں. ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ ہانف رہی ہیں اور بہت تکلیف میں مبتلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا تم کو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بہت تیز بخار آیا ہوا ہے، اس بخار کو اللہ تباہ کرے، بہت تیز مجھے بخار آیا ہوا ہے اور اس بخار کی نے میری حالت کی ہے کہ میں ہانف رہی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو گالی مت دو، بخار کو برا بھلا مت کہو. اللہ تعالیٰ جب کسی کو اس بخار میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑا کرتے ہیں، یہاں تک انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اشد الناس بلاء الانبیاء، فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں نبیوں کے اوپر آتی ہیں. اس کے بعد فالامثل، پھر جیسا جس کا مقام ہوتا ہے، جیسا جس کا مقام ہوتا ہے. جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اللہ اتنی ہی زیادہ اس کے اوپر پریشانیاں ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ دشمنی ہے؟ نہیں، اس کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں فمن کان فی دینہ صلابۃ اشتد بلاؤہ، جس کا دین جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جس کے دینداری میں جتنی زیادہ پاور ہوگی، طاقت ہوگی، دم ہوگا، اس کی مصیبتیں اتنی زیادہ ہوں گی. اور جس کے دین کے اندر ہلکا پن ہوگا، پتہ چلے گا تھوڑی تھوڑی سی بات پہ چلانے لگ جاتا ہے، رونا شروع ہو جاتا ہے، چیخ و پکار کر دیتا ہے اللہ ہم ہی ملے تھے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا تجھے، ہم ہی کو اس مصیبت میں ڈال دیا تو نے، ہمارے اوپر یہ حادثہ کیوں ہو گیا؟ تو جس کے دین میں نرمی ہوتی ہے اور کمزوری ہوتی ہے، اس کی بلائیں، اس کی مصیبتیں بھی ہلکی ہوا کرتی ہیں. لیکن فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں؟ نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جس کی دینداری جتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس کی آزمائشیں اتنی زیادہ سخت کیوں ہوتی ہیں؟ ایک سرسری نظر والا اور ایک سطحی ذہن رکھنے والا کیا سوچے گا؟ اس سے اچھا تو بے دین ہونا ہی اچھا ہے. بے نماز پڑھ کر کے بھی مصیبت آ رہی تو اس سے اچھا بے نمازی ہو جائیں. روزہ رکھ کر کے بھی تکلیف نازل ہو رہی تو اس سے اچھا ہم روزہ ہی نہ رکھیں. سوچ سکتا ہے کہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ بھائی جب دینداری کو اختیار کرنے میں مصیبتیں زیادہ آنی ہیں، پریشانیاں زیادہ آنی ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم بے دین ہو کر کے رہیں تاکہ ان پریشانیوں سے بچے رہیں. لیکن میرے دوستو بات ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ دشمنی کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، اللہ ہماری محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان مسلسل مصیبتوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں مبتلا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے حتی یمشی علی الارض ما علیہ من خطیئۃ، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس کے اعمال نامے میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بتانے کا مطلب یہ ہے، اتنی ساری روایتوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، اپنے ذہن سے یہ تصور اور یہ عقیدہ، یہ خیال نکال دیجئے کہ بیماری کوئی مصیبت ہوتی ہے، بیماری کوئی دکھ کی چیز ہے، بیماری کوئی غم کی چیز ہے. بیماری دکھ نہیں ہے، ہمارے لیے رحمت ہے اور ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، جنت کے مقام حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا سبقت له منزلۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ ایک بندے کے واسطے جنت میں ایک منزل مقرر کر کے رکھتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندہ کو جنت کا یہ مقام دوں گا، فلاں کو جنت کا یہ مقام دوں گا. لم یبلغھا بعملہ، لیکن ادھر جناب کا حال یہ ہے کہ دینداری کا پتہ ہی نہیں، اعمال میں کوئی دم ہی نہیں ہے.
اللہ سوچ کر کے بیٹھے کہ وہ مقام اس کو دینا ہے، اور کوالٹی یہاں پر ہے ہی نہیں. کوالٹی تو ہونی چاہیے وہاں جانے کے لیے. اس مقام اور اس بلندی کو پہنچنے کے لیے انسان کو ویسا ہونا بھی تو چاہیے. اگر اونچا مقام حاصل کرنا ہے تو اعمال بھی اونچے ہونے چاہیے نا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کا عمل ویسا ہوتا نہیں ہے. عمل کمزور ہوتا ہے، بودا ہوتا ہے، کھوٹا ہوتا ہے. انسان کے عمل میں دم نہیں ہوتا. اور اللہ نے انسان کے لیے ایک مقرر کر دیا کہ جنت کا یہ مقام اس کو ملنا ہے. تو اب کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ابتلاہ اللہ فی مالہ وجسدہ وولدہ. اللہ تعالیٰ بھی میں نے روایت بتایا، اللہ تعالیٰ کبھی جان کے اندر، کبھی مال کے اندر، کبھی اولاد کے اندر مصیبت ڈال دیتے ہیں. حتی یبلغ ثم صبروا علی ذلک. مصیبت ڈالتے ہیں، پریشانی ڈالتے ہیں، اس کے بعد صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں، انسان کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتے ہیں. ہوتا ہے ہمارے ساتھ، بہت مرتبہ ہوتا ہے. کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے، کسی بڑی سی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. دل کہتا ہے کہ سر پٹک کے جان دے دیں. دل کہتا ہے کہ جائیں کہیں کود کر کے ہلاک کر لیں اپنے آپ کو، گولی مار لیں، قتل کر ڈالیں اپنے آپ کو، خودکشی کر لیں. تمام طرح کے خیالات ذہنوں کے اندر آتے ہیں. لیکن اللہ صبر دیتا ہے، دل کو جماتا ہے، پختہ کرتا ہے کہ ہمت رکھو، تم ایمان والے ہو، تمہیں وہی مصیبت آئے گی جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے. اللہ نے جو طے کیا اتنا ہی ہوگا. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری زندگی میں یہ حالات لکھے تھے، اس لیے آئے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب انسان صبر کر لیتا ہے تو حتی یبلغ المنزلۃ التي سبقت له من اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس درجے تک پہنچا دیتا ہے جو درجہ انسان کے واسطے اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے. سوچئے ذرا کہ بیماری کتنی بڑی رحمت ہے. ہمارا عمل اس درجے کا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس جنت کے مقام کو حاصل کریں. اللہ بیماریوں میں، پریشانیوں میں ڈال کر کے ہمیں جنت کے اس مقام کے قابل بناتا ہے. ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یود اہل العافیت یوم القیامہ. جو لوگ دنیا کے اندر عافیت کی زندگی گزارتے تھے، بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے، مال کی بھی فراوانی تھی، صحت بھی ماشاءاللہ تھی، اولاد بھی کام آنے والی تھی، ہر طرف عزت، مقام، مرتبہ حاصل تھا، نیک نامی تھی، جدھر بھی جاتے تھے سلام کرتے تھے لوگ، جدھر بھی جاتے تھے لوگ احترام سے پیش آتے تھے، کوئی تکلیف نہیں رہتی تھی، بڑی شاندار زندگی گزرتی تھی. لوگ دیتے تھے واہ کیا زندگی ہے اس کی، کیا زندگی ہے اس کی. اور دوسرا بندہ ہے کبھی اس بیماری کا شکار ہے، کبھی کچھ بیماری کا شکار ہے، کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہے، کبھی ادھر جانا پڑ رہا ہے مصیبت، کبھی ادھر سے دھکے لگ رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یود اہل العافیت یوم القیامت. جو لوگ دنیا میں عافیت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے، وہ تمنا کریں گے، اللہ سے آرزو کریں گے کہ حین یعطا اہل البلاء الثواب. جس وقت پریشانی میں زندگی گزارنے والوں کو اللہ ثواب دے رہے ہوں گے. کب تمنا کریں گے؟ عافیت سے زندگی گزارنے والے اس وقت تمنا کریں گے حین یعطا اہل البلاء الثواب، کہ جو لوگ دنیا میں پریشانی میں، تنگ دستی میں، بیماری میں زندگی بسر کر کے رہتے تھے، گزارتے تھے، ان کو جب ثواب دیا جائے گا، جنت کے مقام عطا کیے جائیں گے، جنت کی نعمتیں دی جائیں گی، اس وقت ان کی تمنا ہوگی. کیا تمنا کریں گے؟ لو ان جلودہم قرزت بالمقاریض. کاش کی ان کے کھالوں کو، ان کے جسم کو قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، تاکہ ہمیں بھی وہ مقام حاصل ہوتا، ہمیں بھی وہ ثواب حاصل ہوتا جو ان پریشانی میں رہنے والوں کو ملا ہے. ہم نے تو بڑی عافیت سے زندگی گزاری، تو اس لیے ہمیں وہ مقام حاصل نہیں ہوا جنت میں آنے کے بعد. لیکن انہوں نے بڑی تکلیفوں میں زندگی بسر کی ہے، بڑی پریشانیوں میں یہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو یہ مقام عطا فرما رہے ہیں. تو بتائیے کاش کہ ہمارے بدن کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، تاکہ ہم کو بھی یہ ثواب مل جاتا، ہم کو بھی یہ مقام حاصل ہوتا. کیونکہ دنیا کی بیماری بھی عارضی ہے، اور اگر آپ کو بہت کچھ مل گئے وہ بھی جانے والا ہے، ساتھ رہنے والا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جنت میں جو مل گئے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے.
جنت کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو وقت بھی چونکہ زیادہ نہیں بچا ہمارے پاس، کہنے کا مطلب یہ تھا، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا لوگ حوالہ دے کر کے طرح طرح کی توہمات کا شکار ہیں۔ خطبے کے اندر میں نے جو روایت آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس سے پہلے میں نے سوچا یہ چند روایتیں آپ کو پیش کر کے یہ بتا دیا جائے کہ بیماری اللہ کی نعمت ہے، مانگنا نہیں چاہیے کہ اللہ ہمیں بیماری میں ڈال دے۔ اللہ کے رسول نے تو یہ بھی کہا ہے کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، لیکن اگر اللہ ڈال دیتا بیماری میں تو مایوس مت ہو جانا، پریشان مت ہونا، کیونکہ یہ بیماری تمہارے لیے رحمت ہے، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ آج ہم اس کی دی ہوئی پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں پر صبر کر کے جائیں گے، کل کو اللہ کہے گا میرے بندے میں نے تجھے فلاں مصیبت میں ڈالا تھا، فلاں مصیبت میں ڈالا تھا، تو نے صبر کیا تھا، چل آج اس کا بدلہ میں تجھے فلاں فلاں نعمتوں کے ذریعے دیتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ بیماری مانگنا نہیں چاہیے، اللہ سے تو عافیت ہی مانگنا چاہیے، لیکن اگر اللہ مبتلا کر دے تو چلانا نہیں چاہیے، چیخ پکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس مہینے کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، حدیث جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھا، اسی حدیث کی تشریح کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادوا، بیماریوں کا متعدی ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بیماری اس سے لگ جاتی ہے، اس کو بیماری اس کو لگ جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو بیماری کسی سے نہیں لگتی ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو بیماری لگتی ہے، جس کو اللہ نہیں چاہتے ہیں اس کو بیماری نہیں لگتی ہے۔ کورونا کے ٹائم پہ آپ نے دیکھا بہت سے لوگ بہت احتیاط سے رکھتے تھے، بچ کے رہتے تھے، ان کو بھی بیماری آ جاتی تھی، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو مریضوں کو جا کر اٹھاتے تھے، نہلاتے تھے، ان کو بیماری نہیں آتی تھی۔ تو اللہ نے دکھایا ہے دنیا والوں کو کہ بیماری کا جو لگنا ہے، بیماری کا آنا ہے، وہ ایک دوسرے سے نہیں لگنا ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بیماری آتی ہے، جس کو نہیں چاہتے ہیں اس کو بیماری نہیں آتی۔ دوسرا فرمایا ولا طیارۃ، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ لوگ ایسا کرتے تھے کہ جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو پرندہ اڑاتے تھے، اگر پرندہ داہنی طرف اڑ کے گیا ہے تو ہاں یہ کام کرنا چاہیے، اگر پرندہ بائیں طرف چلا گیا تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم سے بہت سے لوگ ہیں کہ بلی راستہ کاٹ گئی تو پھر آگے نہیں جانا، ورنہ پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بھئی پرندے کا ہماری قسمت سے کیا تعلق؟ ہماری قسمت ہمارے اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا تھا کہ اس کو کیا کیا ملنا ہے، کیا بیماری آنی، کیا دکھ آنی، کیا تکلیف آنی ہے، کیا کامیابی ملنی ہے، کیا ناکامی حاصل ہونی ہے۔ اب بلی فیصلہ کرے گی ہمارا، پرندہ فیصلہ کرے گا، ستارہ فیصلہ کرے گا، لیکن ہمارا ستارہ گردش میں چل رہا ہے۔ بھئی ستارہ کیا ہوتا ہے؟ ستارہ فیصلہ کرتا ہے ہمارا۔ بھئی مصیبت کون دیتا ہے؟ دکھ کون نازل کرتا ہے؟ پریشانی میں کون مبتلا کرتا ہے؟ اس سے نکالتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ جب اللہ کرتا ہے تو ستارے کا کیا کام ہے بیچارے کا؟ ستارے کے اوپر کیوں الزام دے رہے ہو؟ پرندوں کو کیوں الزام دے رہے ہو؟ بلی کے اوپر الزام دے رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کام لوگ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا طیارۃ، طیارہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا الطیارۃ شرک، بدشگونی شرک ہے، الطیارۃ شرک، بدشگونی شرک ہے۔ وما منا الا لہ، اور ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، الا یذھب اللہ بالتوکل، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی بدشگونی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا وخیرها الفال، سب سے بہترین چیز فال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل فال یا رسول اللہ، فال کیا ہے؟ تو فرمایا الکلمۃ الحسنۃ یسمعها احدکم، اچھی بات جو تم سنو وہ فال ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الفال، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا شگون لینا پسند تھا، وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد شگونی لینے کو ناپسند کرتے تھے۔ اچھا شگون لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی اچھی چیز دیکھ کر اپنے بارے میں اچھا خیال کر لینا۔ مثلا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی ملا، پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا سعد نام ہے۔ تو سعد کے معنی نیک بخت ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارا کام ہو گیا، ہم نیک بخت ہو گئے۔ تو کسی چیز سے اچھا خیال لینا، اچھی سوچ لینا، یہ تو نبی فرماتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن کسی چیز کو دیکھ کر کے برا خیال لینا کہ اس مہینے میں یہ کام نہیں کرنا، اس دن میں یہ کام نہیں کرنا، رات میں یہ کام نہیں کرنا۔ اب جیسے لوگ کہتے ہیں نا رات میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے، منگل کے دن ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، کوا بولے تو مہمان آنے والا ہے، ہچکی آئے تو کوئی یاد کر رہا ہے، اور ایسی کسی عورت کی شادی ہو کر کے کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا گھر میں، لے یہ عورت منحوس ہے۔
اس طرح کی کتنے ساری بدعقیدیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن میرے دوستو، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کرتا ہے، پریشانی آتی ہے اللہ ڈالتا ہے، بیماری آتی ہے اللہ دیتا ہے، موت آتی ہے اللہ دیتا ہے، خوشی آتی ہے اللہ دیتا ہے، کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے اللہ دیتا ہے. اگر ایمان مضبوط ہے تو ان توہمات سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. لیکن اگر ایمان مضبوط نہیں ہے تو ان چیزوں کا ہم شکار ہوتے ہیں. ایک اور چیز آتی، فرماتے ہیں ولا نوآ. نوآ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ اب یہ ستارہ برس رہا ہے، اب اس ستارے سے بارش ہو رہی ہے. نام دے دیں نا، جب بارش آتی ہے تو یہ فلاں ستارہ کی بارش ہے، یہ فلاں ستارہ کی بارش ہے، فلاں ستارہ کی بارش ہے. یہ بھی ایک طرح کی بدشگونی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رات بارش ہوئی، صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جو بارش ہوئی ہے فَمِنْهُمْ مَنْ أَصْبَحَ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَصْبَحَ مُؤْمِنًا. کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے اور کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے. فَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى. جس نے یہ کہا کہ یہ بارش جو نازل ہوئی ہے اللہ کے فضل سے نازل ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ کی مرضی سے آئی ہے، اس نے ایمان کی حالت میں صبح کی. اور جس نے یہ کہا مطرنا بنوع کذا و بنوع کذا و بنوع کذا کہ اصبح کافرا، فرمایا جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اس نے اللہ پر انکار کی حالت میں صبح کی ہے. گویا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ ستارے کے اوپر اس کا عقیدہ ہے. تو میرا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے، اور اتنی ساری باتیں سنانے کا جو مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ تصور رکھنا چاہیے، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو بھی تکلیف آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، نہ کسی پرندے سے آتی ہے، نہ کسی دن سے آتی ہے، نہ کسی مہینے سے آتی ہے، نہ کسی بہو کے آنے کی وجہ سے آتی ہے. تکلیف جو آتی ہے اللہ کے فضل سے آتی ہے، اور خوشی بھی جو ملتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ملتی ہے. یہ عقیدہ اور یہ نظریہ وہ ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، حدیثوں کے حوالے سے اور قرآن کی آیتوں کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بدشگونیوں سے، توہمات سے، بدعقیدیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.